آپ لائف کوچ بھی ہیں, یہ ذرا بتائیں گے. ایک ہم نے یہاں تو یہ دیکھا تھا کہ لائف کاؤنسلر ہوتے ہیں یا وہ کہتے ہیں نا کوچنگ کرتے ہیں, جو کیریئر کاؤنسلرز ہوتے ہیں. لائف کوچ شاید کم پاکستان میں, یہاں ہم نے وہ سنا, یا اپنی زندگی میں ہم جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں اس میں تو ہم نے نہیں دیکھا تھا ابھی کسی کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کی یا لائف کوچ کی ضرورت ہے. تو یہ لائف کوچ ہے کیا, کرتا کیا ہے؟ دیکھیے میں اپنے ایک بات کی کہ جب ہم تھے تو ہم نے نہیں سنا کبھی کسی کو کیریئر کاؤنسلر کی ضرورت تھی یا لائف کوچنگ کی ضرورت تھی. actually پتہ ہے اس جنریشن کے جو لوگ تھے نا وہ اتنے علم سے یا ادب سے اٹیچ تھے, اور اسکول سسٹم ایسا تھا کہ آپ کی کوچنگ وہیں ہو جاتی تھی. آپ کے گھر میں جو بڑے ہوتے تھے آپ کے, وہی آپ کی کوچنگ کر دیتے تھے. جی بے شک, وہی آپ کو سمجھا دیتے تھے. جی یا پھر ایسے انسٹیٹیوٹس تھے, ایسی جگہیں تھیں جہاں پہ اسپیشلی لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے. یا آپ کے نیبرز ایسے ہوتے تھے, ان کے پاس شاید ڈگریز کم ہوتی تھیں لیکن شعور بہت زیادہ تھا. اور آج کے دور میں ہمارے پاس اتنی زیادہ ڈگریز آ گئی ہیں نا, شعور کا لیول سوری ٹو سے کے نیچے چلا گیا ہے. جی ہمارے پاس نا شعور کم آتا جا رہا ہے. اب کیا ہوا ہے, لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں سسٹم ختم ہو گیا ہے, وہ ہم سننا نہیں چاہتے. شاید اگر ہمیں کوئی کہتا بھی ہے تو ہمیں برا لگتا ہے. جی, یا پھر جو سمجھانے والا ہے اس کے پاس وہ ٹیکنیک نہیں ہے کہ وہ آج کے معاشرے کے ساتھ یا آج کے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے آپ کو سمجھا سکے. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے کہا کیریئر کاؤنسلنگ, جو کیریئر کاؤنسلر ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو کاؤنسلنگ دیتا ہے کیریئر سے ریلیٹڈ. اوکے. لائف کوچ کیا کرتا ہے, لائف کوچ یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرتا, وہ آپ کی کوچنگ کرتا ہے. آپ کی کوچنگ آپ کے اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا, اوکے, اس کو لے کے آتا ہے. اٹس لائک اے کرکٹ کوچ, ساکر کوچ. اوکے, لیکن آپ اس کے پاس جو آپ کا ایک بندہ آلریڈی کرکٹ کھیل رہا ہے, رائٹ, وہ آلریڈی کرکٹ کھیل رہا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو آلریڈی کرکٹ کھیل رہا ہوں, مجھے آپ لے لیں, فائنل میں لے لیں. بٹ نو, ہی ہیز ٹو گو فار کوچنگ, رائٹ. کوچز ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. لیکن لائف کوچ کیا کرتا ہے, لائف کوچ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کی صلاحیت جو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے, جو آپ خود نہیں دیکھ رہے, کیونکہ ہم لوگ ایسے ماحول میں پلتے ہیں. تو یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسے ماحول, ایسے معاشرے میں پلتے ہیں نا کہ جہاں پہ ہم کیا ہوتا ہے, ہم وی آر پروجیکشن آف ادرس پرسیپشن. ہم لوگ دوسروں کے نا پرسیپشن کی پروجیکشن بن جاتے ہیں, کہ دوسروں جو ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں. میں کہتی ہوں, میری سوچ ہے وہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے نا, چھوٹا بچہ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کرال کرتا ہے, رائٹ. وہ جب کرال کرتا ہے تو دیکھیں کوئی ماں باپ نہیں جاتا اس کے پاس, کوئی بڑا نہیں جاتا اس کے پاس. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں او واو, لائک اسٹارٹ کرالنگ, رائٹ. جیسے ہی بچہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ جیسے کھڑا ہوتا ہے کچھ پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے نا, تو ہم سب او گر جائے گا. نو 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 نو, یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. نو 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 واچ, نو نو یو. ہم پہنچ جاتے ہیں, اس کو انگلی پکڑتے ہیں, ہاتھ پکڑتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں نہیں پکڑنا چاہیے, بٹ اس کو پکڑنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے, اس کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو ہم نہیں یوز کرتے. لاڈ میں کہہ لیں, کسی بھی طرح. وہ بچہ اس نے 4 قدم بڑھانے کے بجائے نا وہ پہلے قدم پہ ڈر جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے, رائٹ. اور یہ چیز ہمارے اندر بچپن سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو کوچنگ ہے نا وہ بیسکلی آپ کی ذات کی ہے. اگر آپ کی اپنی جو پرسنل لائف ہے نا, آپ کی جو سیلف کیا ہوتا ہے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ تھنک اباؤٹ یو فرسٹ از اے سیلفشنس, رائٹ. اپنے بارے میں آپ پہلے سوچیں گے تو آپ سیلفش ہیں. نو, اگر آپ اپنے بارے میں پہلے سوچیں گے تو آپ سیلفش نہیں ہیں. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو یہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بارے میں سوچا تو یہ بڑا سیلفش ہے. یہ صرف ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہے. اچھا, امریکہ میں بھی ایسا ہے؟ امریکہ میں بھی ایسا ہے. اچھا, تو وہاں بھی ایسا ہے, کہا جاتا ہے یہ کہ دیکھیے اس میں 2 طرح کی سیلفشنس ہوتی ہے. ایک سیلفشنس, اس کو میں سیلفشنس کہتی ہوں. وہ کیا سیلفشنس ہے, بندہ بڑا خود غرض ہے. وہ خود غرضی کیا ہے, آپ کو دیکھنا ہے. خود غرضی میں ایک فرق ہے نا, آپ کو اپنے بارے میں سوچنے میں اور خود غرضی میں فرق ہے. اس کی ایک مثال بڑی اچھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میرے ذہن میں بھی ہمیشہ ایک کویسچن رہتا تھا کہ ہمیں نا لوگوں کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ اپنے سے کم والوں کو دیجیے. اب یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں, کتنا دیں. ہاں, بڑا خوبصورت, کتنا دیں, مطلب کتنا دینا چاہیے, ہم کتنا دے سکتے ہیں. اچھا ہمارے پاس 10 ہیں, اگر ہماری کسی کو ضرورت ہے تو ہم کیا 9 دے دیں, ہم 5 دیں, ہم 2 دیں, ہم کتنا دیں. تو دین آئی اسٹارٹ لائک تھوڑا سا ہوتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے. ہے. کچھ لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں. اب نہ دینا
اب بالکل ہی کسی کو نہیں دے رہے, اب صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ خود غرضی ہے. یہ خود غرضی ہے. آپ کے ساتھ والے گھر میں سے کہا نا کہ پڑوسی کے گھر میں دیکھو کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. آپ خود پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور وہ نہیں کھا رہا. آپ کے گھر میں آپ کے بہن بھائی موجود ہیں, آپ کے ملازم موجود ہیں, آپ خود پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور وہ بھوکے سو رہے ہیں. یہ خود غرضی ہے. قرآن پاک میں پھر مجھے چیز ملی, اسی بات کو ڈھونڈتے ہوئے ایک چیز ایک آیت میں ملا کہ کتنا دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اتنا دیجئے, اتنا دو کہ ان کو دو, لیکن اپنے آپ کو خالی مت کرو. اوکے. اتنا بھی مت دو کہ تم خالی ہو جاؤ. اوکے. تو یو نو بیلنسڈ. سو یہ خود غرضی نہیں ہے. اوکے. پہلے خود غرضی کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے یوزلی ہمارے بہت سارے والدین, خاص کر جو پیرنٹس میں جو فادر سائڈ ہے, وہ اپنے آپ کو سیکریفائی کر رہا ہوتا ہے. اس کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے, نیند نہیں پوری ہوتی, وہ اس نے کہتا ہے میرے بچے اس میں خوش. تو اگر وہ اپنا خیال کرتا ہے, مطلب اپنی وہ جوتے نہیں لیتا, اکثر پیرنٹس میں سے فادر اپنے جوتے نہیں لے رہا, اپنے لیے جیکٹ نہیں لے رہا ہوتا سردیوں میں, گرمیوں میں اپنے لیے وہ اس طرح کے کوئی لون چون کے کپڑے نہیں, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میرے بچوں کا پورا ہو جائے. وہ صبح اٹھتا ہے بچوں کے لیے, شام کو اٹھتا ہے, اخیر ایک دن آخر میں آ کے بیمار ہو جائے. تو کیا اگر وہ اپنا تھوڑا سا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے, اچھا ہمیں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں, کتنا اچھا باپ ہے, کتنی اچھی ماں ہے, پہلے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے, رائٹ. کتنا اچھا باپ ہے, بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. یس, ہم نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے سب کچھ. لیکن آپ کو پتہ ہے کیا, جو میں نے دیکھا ہے, اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے یا لوگوں کو دیکھا ہے, آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے. آپ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتے, اور جن کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے پھر. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں. اب صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ, پھر آخر میں آپ گنتی کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے یہ کیا, اس نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا, اس نے. بالکل ایسے ہی. اپنے لیے دیکھنا پہلے دیکھیں. اگر آپ, جو بندہ اتنا دن رات کام کر رہا ہے, اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا, اپنی ہر چیز کو سیکریفائی کر رہا ہے, آپ کو لگتا ہے وہ بندہ مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور جب وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا اس کی فیملی ٹھیک ہوگی؟ نہیں, اس کی فیملی میں اسٹریس ہوگا. بالکل. کیونکہ جب وہ سارا دن تھکا ہوا کام سے آئے گا تو اس کی بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, بچے شور کر رہے ہوں گے, اس سے نیند آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, آخر میں وہی بچے پتہ کیا کہتے ہیں, آخر میں وہی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے باپ نے ٹائم کون سا دیا, پیسہ کمایا, ہمیں ٹائم تو نہیں دیا. وہ بچے بھی نا صرف اگر ٹائم دے دیں گے تو وہ کہے گا پیسہ نہیں کمایا, پیسہ نہیں ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے. لیکن ہر چیز کو بیلنس میں رکھنا ضروری ہے. اچھا, آپ کے آپ اس کو بیلنس میں رکھیں گے نا. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ صرف پیسہ کما رہے ہیں, صرف پیسہ کما رہے ہیں, ہم نا کوالٹی آف لائف, کوالٹی آف ٹائم نہیں ہے. اچھا, کوالٹی آف لائف کی آپ نے بات کی, یہ کوالٹی آف لائف کیا ہے, ایک کوالٹی لائف کیا ہے؟ I don't know about others, but to me, اگر آپ سکون کے نیند سوتے ہیں اور سکون سے اٹھتے ہیں اور بہت اچھے سے اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ ایک اچھا سا ٹائم گزارتے ہیں. لیکن ٹینشنز ہر کسی کو ہوتی ہیں, پرابلمس ہر کسی کو ہوتی ہیں, رائٹ. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب ٹینشن فری ہوں گے. لیکن اس سارے ٹائم میں آپ کے پاس اگر آپ کے پاس 10 منٹ بھی ہے نا, کہ اس 10 منٹ میں اگر آپ بہت اچھی سے چائے پیتے ہیں, کولڈ ڈرنک, وٹ ایور, رائٹ, اپنی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ آپ 10 منٹ اچھے سے گزار لیتے ہیں نا, آپ کے 10 منٹ کوالٹی آف لائف ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ خوش ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ اسٹریس فری ہوتے ہیں. دیٹ از کوالٹی آف لائف.